نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند اللہ جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، حیوان کو بھی یہ تو انسان بناتا ہے، بت پوجنے سے ناداں کچھ بھی تو نہیں ملتا، بت پوجنے سے ناداں کچھ بھی تو نہیں ملتا، اللہ سے تو سب کو قرآن ملاتا ہے، کافر کے عقیدے کو کمزور ہی رکھتا ہے، کافر کے عقیدے کو کمزور ہی رکھتا ہے، مومن کا مگر ہر پل ایمان بڑھاتا ہے۔ قرآن کے سوا غافل ہے کون بھلا آخر، قرآن کے سوا غافل ہے کون بھلا آخر، جنت کی طرف تم کو ہر آن بلاتا ہے، قرآن فقط شامی وہ نور مجسم ہے، قرآن فقط شامی وہ نور مجسم ہے، ظلمت کے اندھیرے میں عرفان سکھاتا ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، آج کے جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع عظمت قرآن ہے۔ دعا کرتے ہیں رب لم یزل کی بارگاہ میں خالق کائنات جو کچھ ہم سنیں اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، مِن مِثْلِهِ، اس قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ سب سے پہلے قرآن کی معجزیت کو سمجھے۔ کائنات کے اندر اس وقت اور قیامت تک کے لیے اگر اسلام کا سب سے بڑا اگر کوئی معجزہ اس وقت موجود ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور ایسا معجزہ جو قیامت تک کے لیے رہے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے، اسلام کی ہسٹری کے حوالے سے سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی اس وقت موجود ہے یا قیامت تک کے لیے رہے گا تو وہ قرآن ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کی جو معجزیت ہے وہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ سب سے پہلا قرآن مجید نے جو ہمیں نصاب دیا، جو تعلیمات دیں، جو اخلاقیات دیں، جو درس دیا، وہ تو اپنی جگہ پر اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے اور گھنٹوں پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چند پہلو انشاءاللہ وہ میں عرض کر دوں گا۔ لیکن بہرحال سب سے پہلے قرآن کی معجزیت ہے۔ دیکھیں، جس وقت نبی علیہ السلام عرب کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے تو عرب ممالک کے اندر فصاحت اور بلاغت کے بڑے عروج پہ تھی، لوگ بڑا بڑا فصیح کلام کرتے تھے، بلیغ کلام کرتے تھے، عربی تھے، اور دوسروں کو وہ عجمی کہتے تھے۔ عجمی کے دو طرح سے ترجمے ہیں، کچھ نے ان پڑھ کہا، کچھ نے کہا جن کو کچھ آتا جاتا نہ ہو، تو اس طرح کے تراجم سارے عجمی کے والے سے یہی ہیں، یعنی وہ اپنے علاوہ سب کو عجمی سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی، یا وہ عربی کو اس انداز سے سمجھ نہیں سکتے تھے، اور ہم بھی ان کی نظر میں عجمی ہیں، ہمیں عربی کوئی نہیں آتی، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ بہرحال
اس وقت جو کلام تھا وہ اس انداز سے تھا، کلام فصاحت اور بلاغت کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، بلکہ یہاں تک کہ لبیدہ امری کے بارے میں آتا ہے یہ شاعر تھا اور اس انداز سے کلام کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ لبیدہ امری کا کلام اگر خنجر کی نوک سے گلے پر بھی لکھا جائے تب بھی کام ہے۔ آپ کبھی عرب کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، جو جتنا بڑا شاعر ہوتا تھا وہ اتنا امیر بھی ہوتا تھا۔ ہاں جی، عربی ادب کے اندر اتنی مہارت تھی اور عربی کلام کے اندر اتنی دسترت تھی۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہے مطلب قرآن پاک نازل ہوا تھا وہ ہی مطلب ٹھیک ہے جی ٹھیک جیسا ہو گیا نہیں بھی ہے، جس طرح ہمارے آج کے دور کے اندر کوئی جس چھوٹی سی ایک کتاب یا کتابچہ ہوتا ہے، لو جی پڑھ لو بس ٹھیک ہے جی پڑھ لیا۔ اور نہیں میرے بھائیو، جس وقت قرآن نازل ہوا تو نازل پتہ ہے کن لوگوں پہ ہوا تھا؟ جن لوگوں کی فصاحت اور بلاغت پوری دنیا کے اندر مشہور تھی۔ ایویں نہیں تھے کہ جنہوں آندہ جاندہ ہی نہ ہوئے انہوں کو چال بھی تم انگلش پڑھ دے۔ جو عربی ادب کو جاننے والے تھے، جو عربی اصول کے جاننے والے تھے، جو ایک دفعہ بیٹھتے تھے تو گھنٹوں تک عربی عبارت پر کلام کرتے تھے، یہ ان لوگوں پر نازل ہوا تھا قرآن۔ یہ چیلنج ہمیں نہیں دیے گئے ایک دفعہ کہا سورت لے آؤ، پھر کہا سورت نہیں لا سکتے تو ایک آیت لے آؤ، پھر کہا آیت نہیں لا سکتے تو ایک لفظ لے آؤ۔ یہ 3 دفعہ قرآن نے جو چیلنج لانچ کیا یہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، یا انہوں کو پتا کہ قرآن کی زبان کی ہے، یا ان کو کیا پتا کہ عربی کیا ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی وہ پورے علم الکلام پر دسترت حاصل، علم بدی، علم کلام، علم بیان اور علم بدی کے والے سے بھرپور ان کو دسترت تھی۔ ہاں جی، فصاحت اور بلاغت ان کی۔ اور اس کے بعد پھر نبید بن ربی، یہ وہ شخص تھا جس کا کلام کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا۔ ہاں جی، جب وہ شعر پڑھتا تھا اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ اگر کسی بندے کا کلام کعبے کی دیوار، ہر 10 سال بعد میلہ لگتا تھا مکہ کے اندر۔ مکہ اس وقت عالمی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا، جیسے آج ہے عالمی منڈی، جیسے آج امریکہ کے اندر یا دیگر یورپین کنٹریز کے اندر ہے عالمی منڈی۔ مکہ اس وقت عالمی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا اور وہاں پر تجارت کرنے کی اسے ہی اجازت ہوتی تھی جو سب سے بڑا شاعر ہو، یعنی کہ ادب کے میدان کے اندر ان کا ایک نام تھا جن پر قرآن نازل ہوا۔ ہاں جی، وہ ہمیں نہیں تھی کہ بس ٹھیک ہے جی آ گیا تھے پڑھ لیا یا نہیں پڑھیا تھا، نہ صحیح۔ آپ سنیے گا آگے چل کے اس کی معجزیت کو آپ پہچانیں، اس کی شان اور عظمت دیکھیں آپ قرآن کی۔ تو 10 سال بعد میلہ لگتا تھا، اس میلے کے اندر مختلف شعراء آتے تھے، ان کو کچھ مصرے دیے جاتے تھے اور اس سے کہا جاتا جی بنائیں، اس کے لحاظ سے کوئی شعر بنائیں، اس سے اچھا، اس سے بہتر۔ پھر وہاں پہ ججز بیٹھتے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس بندے کا کلام اس لیول کا کلام ہے کہ وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا جائے۔ پھر وہ ججز فیصلہ کرتے تھے۔ اچھا، اب جس وقت وہ نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، حضور کی بعثت کے بعد پھر وہ میلہ لگا 10 سال کے بعد۔ نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو بھیجا یہ سورت دے کر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے فرمایا مولا علی سے کہ جائیے اور یہ سورت پڑھ کے ان کو سنائیں اور کہیں جی لائیں اس طرح کا کلام اگر کوئی لا سکتا ہے تو۔ میلہ لگا ہوا تھا روٹین سے، شعراء آئے، بولتے تھے، کلام پڑھتے تھے، دوسرے کو کہا جاتا جی اٹھ کے اس کا جواب دیں، عربی ادب کے اندر، اور جدید فصیح اور بلیغ قسم کی عربی۔ اب جس وقت حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے کھڑے ہو کر یہ سورت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس وقت یہ سورت کعبہ کی دیوار سے لٹکی نہیں تھی، اجے جا کے پڑھی تھی، کعبہ کی دیوار سے کسی اور کا ہی کلام تھا اس وقت۔ یہ جس بندے کا میں نے نام لیا ہے لبیدہ بن ربی، اس کا کلام کعبے کی دیوار سے لٹکا ہوا تھا جس وقت۔ اور پوزیشن ہولڈر کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پھر جس وقت اس سے بہتر کوئی کلام ہوتا تھا یا عربی ادب اور فصاحت اور بلاغت اس سے بہتر ہوتی تھی، وہ کلام چوک کے لا دیو اور پھر اس بندے کا کلام کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جائے۔ یہ مقابلہ، اسی پہ کمپٹیشن اور یہی سارا معاملہ ہوتا تھا، ہار جیت یہی ہوتی تھی۔ جو جیت جائے گا اس کا کلام کعبے کی دیوار سے لٹکایا جائے گا، یہ جیت ہے، یہ انعام ہے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی اور پوری دنیا کے اندر پھر وہ بندہ مشہور ہوتا تھا کہ فلانا بندہ فصاحت اور بلاغت کے اندر اس طرح کا کلام کرتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے جب وہ سورت پڑھی، جتنے بھی شعراء تھے سب سے کہا جی پڑھو اور اس لیول کا کلام لے کر آؤ اگر کسی کا ہے تو۔ وہ پڑھنا شروع ہو گئے، پڑھتے رہے۔ جب وہ پڑھنا شروع ہو گئے، پڑھتے رہے، انہیں سمجھ نہ آئی، انہیں پتہ ہی نہ چلا، وہ کلام لا نہ سکے۔ اب وہ جو ججز بیٹھے تھے جو فیصلہ کرنے والے تھے، مولا علی نے فرمایا ان سے کہ تم یہ سورت پڑھو، انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کو پڑھو، اور اگر تمہاری جرت ہے کہ تم اس لیول کا کلام لے کر آؤ تو تمہارے لیے بھی گارنٹی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ جتنے شعراء بیٹھے ہیں انہیں کو یہ چیلنج ہے، تمہارے لیے بھی یہی چیلنج ہے۔ لو جی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ پڑھتے رہے، اس کے بعد انہیں کلام تو آیا نہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا جج تھا اس نے کہا، جب اس نے سورت پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور اینڈ پہ اس نے یہ جملہ بولا، ما ھذا الا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ اور جس دن یہ سورہ کوثر پڑھی گئی اور سرے عام یہ چیلنج کیا گیا کہ کوئی بندہ اس لیول کی سورت لا کے دکھائے، اور جب سارے عاجز آ گئے، اس دن کے بعد کعبہ کی دیوار کے ساتھ یہ سورت لٹکائی گئی اور آج بھی وہاں موجود ہے۔
اور قیامت تک کے لیے یہ صورت موجود رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ اس قرآن جیسا نہ اس وقت کوئی لا سکا، نہ آج کوئی لا سکے گا، اور نہ قیامت تک کے لیے کسی کی ضرورت ہے کہ وہ اس قرآن کی مثال لا کے دکھا سکے. اچھا، پھر اس کے بعد عتبہ بن ربیع، بڑی شاعری تھی اور بڑا کلام پر اس کو قدرت حاصل تھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو بلایا گیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس سے کہا کہ یار تم سناؤ کچھ کلام. عربی عبارت پر بڑی دسترت ہے تمہیں، فصاحت اور بلاغت تمہاری بڑی مشہور ہے. انہوں نے کہا حضور جس دن کا ہم نے قرآن سنا ہے نا، اور جس دن کا قرآن آ گیا ہے، اس دن کے بعد ہم نے اپنی شاعری چھوڑ دی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اس قرآن کی معجزیت کو سمجھیں، اور کفر قیامت تک کے لیے جو مرضی کر لے اس جیسی مثال نہیں لا سکتا. مسلمہ کذاب کا معاملہ جس وقت شروع ہوا نا ابتدا میں، مسلمہ کذاب کا، تو ایک دن اس کے چیلے نے کہا کہ جی نبوت کا دعویٰ تو جھوٹا کر دیتا ہے معاذ اللہ. مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اس کے چیلے نے کہا کہ یہ تو کر دیا تم نے، لیکن وہ کلام بھی تو اس طرح کا لے کے آؤ نا. نبی علیہ السلام کا تو قرآن کلام ہے اور اس کا تو چیلنج ہے، لہذا اس کے بارے میں تم نے کبھی کوئی سوچا نہیں؟ انہوں نے کہا جی سوچنا نہیں ہے. مسلمہ کذاب رات کو بیٹھا، ساری رات لگائی اور اس نے کچھ شعر لکھے. وہ کیا تھے؟ قرآن مجید کی یہ صورت نا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ صورت آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. تو یہ صورت اس نے جب دیکھی تو اس کے ساتھ نا اپنے طور پر اس نے یہ بنایا اپنی طرف سے. دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے اللہ کی تخلیق، اور ایک ہوتی ہے بندے کی تخلیق، اور وہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل سے ہے. ذاتی طور پہ تو کسی کا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک طرف دیکھیں انسان کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا، اور اس نے جس وقت تخلیق کی تو ٹرین بنا دی. ٹرین بندے نے، انسان نے ایجاد کر دی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ وہ پھر چونٹی نہیں ایجاد کر سکا. یہ اللہ کی تخلیق کہ ٹھیک ہے تم نے مصنوعی سورج بنا دیا جس کی بڑی روشنی ہے، لیکن یقین کرو تم جگنو نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہوگا جی. لہٰذا اگر کوئی یہ لائٹ ہے، سوئچ آن کرتے ہیں لائٹ آن ہو جاتی ہے. اس سے بھی بڑھ کر چائنا نے تو مصنوعی سورج بھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا کہ انہوں نے بنا دیا ہے، وہ یوز بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مصنوعی سورج تو بنا لیا، لیکن وہ جگنو نہیں بنا سکے. حالانکہ جگنوں کی روشنی کم ہوتی ہے اور کہاں سورج کی روشنی ہے. تو اسی طرح ایک ہوتی ہے اللہ کی تخلیق اور ایک ہوتی ہے انسان کی تخلیق. اسی طرح دیکھا جائے تو انسان نے اپنی عقل، فہم اور فراست سے جہاز بنا لیا، لیکن وہی انسان اگر کہا جائے کہ تتلی بناؤ تو کیا وہ بنا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اچھا، اب اس نے کیا کیا کہ جب اس نے صورت پڑھی، دیکھی، اس نے اپنی طرف سے ایک چیز بنائی، وہ لفظ بنائے اس نے. وہ کیا تھا؟ القاریہ مل قاریہ، ایک کڑکدار آواز. مل قاریہ، وہ کیا کڑکدار آواز؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے کڑکدار آواز؟ قیامت کی نشانی. اور ظاہری بات ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں. یہ قرآن کا ایک فلسفہ ہے، قیامت کی نشانی بیان کی، اور ہمیں کیا پتا کہ وہ کڑکدار آواز کیا ہے. لو جی، اس کو اس نے سامنے رکھا اور انہوں نے کی کیتا. انہوں نے کہا جی الفیل، وہ سورہ فیل آتی ہے نا 30ویں پارے کے اندر. انہوں نے کہا جی الفیل، ہاتھی. مل فیل، کیا ہاتھی؟ وما ادراک مل فیل، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہاتھی. اچھا، وہ سویر ہوئی تھی، انہوں نے اپنے وہ چیلوں کے سامنے جب یہ پڑھا نا تو ان کے وہ جو چیلے تھے مسلمہ کذاب کے، انہوں نے کہا گرو جی کی کر رہے ہو؟ تھوڑا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیسی آپ نے صورت بنا دی، اور یہ کیسی بات ہے کہ ہاتھی اور کیا ہاتھی؟ بھائی کنوں نہیں پتا کہ ہاتھی کی ہوتا ہے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں تو ساری رات لائی تو تم تو پتہ ہی نہیں، اور تم نے آتے ہی میں نے ابھی پوری نہیں پڑھی تو تم نے پہلے ریجیکٹ کر دیا اس کو. تو اس لیے قرآن کا یہ اعجاز، اس کی معجزیت اپنی جگہ پر کہ پہلے اس نے چیلنج لانچ کیا کہ کوئی صورت بنائی جائے، کوئی نہیں بنا سکا. پھر کہا کوئی آیت لے آؤ، کوئی نہیں لا سکا. پھر کہا کوئی لفظ بنا کے لے آؤ قرآن جیسا، کوئی نہیں لا سکا. پھر اس نے اینڈ پہ کہا کہ چلو یہ اینڈ نہیں تھے، پھر سارے حمایتی بنا لو، اپنے جتنے بھی ہیں سب کو بلا لو اور کو جی بنا کے دکھا دیں. اور قیامت تک کے لیے ایسا کوئی نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی معجزیت ہے. اچھا، اس کے بعد آگے چلیں. قرآن مجید کے اندر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اب دیکھیے گا شان اور قرآن کی زبان اور اس کا کلام اور اس کی فصاحت اور بلاغت. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. زیادہ تو زیادہ بھی 3 تو 4 لفظ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ جو محدثین نے، مفسرین نے اس کی تفسیریں کی ہیں وہ 3 تفسیریں ہیں. شارٹ کٹ میں آپ کو الفاظ سمجھا دیتا ہوں اور آپ دیکھیے گا کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے. عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا، میاں بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے، یہ اس کا لباس ہے. اچھا، لباس کیا کرتا ہے جی؟ لباس کے 3 کام ہیں. سب سے پہلے چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے. کوئی ننگا ہوئے وہ اچھا لگتا ہے، چاہے کتنا بھی مہذب بندہ کیوں نہ ہو. ڈر جائے گا مہذب بندہ کوئی بھی ہوئے تو ننگا ہوئے گا ہی نہیں، وہ تو کپڑے ضرور ہی پہنے گا. تو لباس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. نمبر 2، خوبصورت بناتا ہے. اور نمبر 3، سب سے بڑی چیز کہ وہ عیب کو چھپا دیتا ہے. گویا یہ اتنا حصہ، یہ 4 لفظ، اس سے بڑھ کر کوئی بیان اور کوئی تقریر میاں بیوی کے لیے نہیں ہے
کہ قرآن نے کہہ دیا کہ تم اس کا لباس اور وہ تمہارا لباس ہے. آپ ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، جتنی مرضی اس پہ ریسرچ کر لیں، قرآن کے یہ 3 اور 4 لفظ ہی کافی ہیں کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے. شوہر کو کہا کہ تو غور کر، اگر تجھے کسی چیز سے، کسی برائی سے تو بچ سکتا ہے تو وہ تیری بیوی ہے، اس کی وجہ سے تو گناہ سے اور برائی سے بچ سکتا ہے. اور بیوی سے کہا کہ تو غور کر، تیرا اگر حسن ہے، تیرا اگر سب کچھ ہے، تیری اگر حیا ہے تو وہ تیرے شوہر کی وجہ سے ہے. آپ اندازہ کریں قرآن کے اس فلسفے اور اس اسلوب کو سمجھیں کہ بیوی کی ساری عزتیں اور ساری محبتیں اپنے شوہر کے لیے ہیں. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور کوئی 2 4 3 2 لفظ کوئی ایسے لے لیں آپ جس میں اصلاح کا پوائنٹ ہو، وہ لفظ ہی آپ کے لیے کافی ہوں گے. اس کے معنی اور مفاہیم اتنے وسیع ہیں کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. حضرت اپنا سورہ فاتحہ کے والے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس کی تفسیر اتنی کروں کہ میں 70 اونٹ پاڑ دوں اس کی تفسیر کر کے. اس لیے لائیں اس طرح کا کلام، اس طرح کی کوئی بات ہی لے کر آ جائیں. اچھا، اب اگلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ہماری ذمہ داری شامل ہے، اس میں ہمارا اپنا محاسبہ، ہماری اپنی اصلاح شامل ہے. دیکھیں، یار نے خط بیچا یار کے نام، اور اس نے کیا کیا؟ خوشبو لگائی، اس خط کو چوما اور چوم کے جو ہے وہ اوپر جا کے رکھ دیا. اور کچھ عرصہ گزرا تو اس کے یار نے پوچھا کہ یار میں نے آپ کو خط بھیجا تھا. انہوں نے کہا جی میں بڑی حفاظت نہ رکھیا. جی کی حفاظت ہے؟ جی میں نے اس کو شلیل کا غلاف دیا اور پھر رکھا ہے، یہ حفاظت کی ہے. وہ بھائی پڑھا کیوں نہیں؟ یہ قرآن کا اعجاز تھا یا یہ قرآن کی شان تھی کہ جب وہ ہمارے ہاتھوں میں آئے تو ہم صرف اس کو چومے اور چوم کے غلاف ڈال کے تو اس کو اوپر رکھ دیں. یہ قرآن کی شان تھی. اب اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو دیکھ لیں ہمارے اندر ایک تعداد ہوگی جن کو قرآن صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا، اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی ساری زندگی بڑی لانگی ہے. محافل رکھی جاتی ہیں تو محافل کے اندر نقیب محفل کھڑا ہو کے کہتا ہے جی پورا قرآن حضور کی نعت ہے. اچھا جی ایک نعت، ایک آیت تے پڑھو نا. پھر جی پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، آیت تو ایک بھی نہیں پڑھی، بعد میں تو اردو کے کلام ہی سناتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو سب سے پہلی اور بڑی جو سستی ہے وہ ہماری ہے. قرآن کا اعجاز اپنی جگہ پہ، اس کی معجزیت اپنی جگہ پہ، اس کی عظمت اور شان اپنی جگہ پہ. ہم بھی تو دیکھیں اسی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہمارے اندر ایک تعداد ہوگی جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اور پھر اگر انہیں کہا جائے وہ کہتے ہیں جی ساری عمر لنگ گئی، ہماری عمر گزر گئی ہے، بڑے ہو گئے ہیں، ہم کیسے پڑھیں، ہمارا وقت گزر گیا ہے. اچھا یہ سٹارٹ میں جب آپ وہ جاتے تھے نا زمین کے نقشے کے والے سے اور یہ سارے معاملات، وہ پٹواری چکتا ہی اڈا بڑا نقشہ چوک کے گرا دیتا سی. لو جی اس کو پڑھیں، اس میں دیکھیں جی وہ خطونی اور خسرہ نمبر اور وہ ساری چیزیں. اچھا وہ کام بھی ختم ہو گیا. بینکوں کا معاملہ آیا تو وہ اوپر سے فائل اٹھائی اور پھر نیچے رکھی، پھر اس کو کھولا، پھر تلاش کیا. یہ سارے کام ختم ہو گئے. نیا دور آیا تو پھر کیا اسٹیبلشمنٹ کیا ہوئی؟ کمپیوٹر آ گیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں یار ساڈے کو کمپیوٹر نہیں سیکھا جاتا، ہم نہیں سیکھ سکتے، ہم تو کام چھوڑ دیں گے، ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. ایسا ہوا ہے؟ چلیں آپ ان ساری مثالوں کو چھوڑ دیں. اے موبائل تہاڈے سامنے ہے، اس کی تو مثال کو کوئی رد کر ہی نہیں نہ سکتا. کون ہے جو ایسا کہہ سکتا ہے کہ مینوں موبائل نہیں چلانا؟ اور اب اگر اس کو موبائل نہیں چلانا آتا، اس کو کہا جائے چل ٹھیک ہے یار تو چھڑ دے، رہن دے. بلکہ بڑوں کی نسبت بچے زیادہ اس بارے میں ایکسپرٹ ہیں. میں خود آپ کو بتاؤں، میری یہ یوٹیوب کی آئی ڈی، فیس بک کی کسی چیز کی آئی ڈی میں نے نہیں بنائی، بچوں نے، پڑھنے والوں نے بنائی ہے. بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ابھی 5ویں بھی پوری نہیں کی، پرائمری نہیں کی، مڈل نہیں، میٹرک نہیں کیا، اور ہمیں میٹرک تک نہیں پتا چلا کہ موبائل چلانا گنجے. سیکھا نا ہم نے، سیکھ ہی لیا. لیکن جس وقت قرآن کی باری آتی ہے ایسی کہنے نہیں یار ساری عمر لنگی، ہمارا وقت گزر گیا، ہمیں اب پڑھنا نہیں آتا، ہم سیکھ کیسے سکتے ہیں، ہمیں شرم ہو آیا. اچھا صحابہ کرام نے کیوں سیکھا؟ مینوں تسی دس دیو. 1,00,000 کا لشکر تھا فتح مکہ کے موقع پر، وہ سارے بچپن تو ہی مسلمان ہو گئے سن. بتائیں صحابہ نے کب سیکھا قرآن؟ کسی کی 30 سال کی عمر ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 60 ہے، کسی کی 70 سال ہے. اور ایک صحابی تو وہ مسلمان ہوئے جن کے ابرو سفید ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھے تو اپنے ابرو اٹھا کے حضور سے بات کر رہے ہیں. اس کنڈیشن میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو بھائی انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ نہیں بھائی ساڈی تو عمر لنگی، سامنے نہیں سیکھنا ہوتا. تو اس لیے میرے بھائیو جس وقت ہم نے جڑا والا کے اندر جو معاملہ بنانا قرآن کا، ان کو اگر کوئی پیغام دینا ہے، یا سویڈن کے اندر قرآن کی بے ادبی ہوئی تو ان کو پیغام دینا تو اس انداز سے دینا ہے کہ بھائی وہ کہہ دیں چل یار ٹھیک ہے تم قرآن ایک رکوع پڑھ کے سنا دے، ہمیں وہی نہ آئے. اور پھر ان کا جو معاملہ ہے وہ اسلام کی اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بڑی بڑی غلطی، یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو شدت پسندی ہے کہ آج ہی ہمارے گرجے جلا دیے، ہمارے چرچ جلا دیے، ان کو بڑا نقصان ہوا، ان کا یہ مسئلہ. تو بھائی آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے میں کسی کے بھی اٹھوں، ایک سمپل سی میں مثال دیتا ہوں، کسی بندے سے میں اٹھ کے جا کے چپیڑ مار دیا، وہ بات جو میرے سے لڑنا شروع ہو جائے، میرے کپڑے پھاڑ دے، میں کہا لو مجھے میرے بڑی زیادتی ہوئی. بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ او بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ تھپڑ مارو اور بغیر وجہ کے مار دو؟ یہ میڈیا کو نظر آ گیا جی یہ تو اسلام نے کہا ہی نہیں کہ کسی کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاؤ. یہ اسلام نے کب کہا کہ اس کی مقدس کتاب کی اٹھا کے بے ادبی شروع کر دو؟ یہ اسلام نے کب کہا ہے؟
اس وقت ساروں کو تکلیف ہوئی جی وہ امریکہ تک بات گئی جی یہ دیکھیں انصاف ہی نہیں ہوا عبادت گاہوں کا نقصان او بھائی اگلی گل بھی دیکھو نا اس کا لبے لباب کیا ہے یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اور 1450 سال کی تاریخ ہے آپ پڑھ کے دیکھ لیں مجھے بتائیں کسی مسلمان نے کھڑے ہو کے کسی کی کتاب چاہے وہ بائبل ہو چاہے زبور ہو چاہے انجیل ہو کسی کی بھی کتاب ہو اس کی بے ادبی کی ہو آج تک بتا دیں چیلنج ہے تو بھئی ایسا تو معاملہ ہی نہیں ہے اچھا وہ کتاب کی بے حرمتی ہماری کریں اور پھر دہشت گرد بھی ہم بن جائیں پھر شدت پسند بھی ہم بن جائیں پھر اسلامی شدت پسند ہو جائے یہ کیسی تعلیمات ہیں یہ کیسا اخلاق ہے اور بات میں آپ کو پہلے بتا دوں وہی ہے کفر کے لیے صرف اور صرف اپنے مفادات ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اپنے مفادات ہو تو ہر حلال چیز بھی حرام ہے اور اپنے مفادات نہ ہو تو مسلمان بھی کٹ کے مار جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو ٹھیک ہے جی ہمارا کون سا مرا ہے اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلی غلطی ہماری ہے اور میں آپ کو بتاؤں فزکس کی نا جو نوجوان نسل ہے جو ابھی میٹرک کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ابھی نئے نئے ان سے پوچھیں فزکس کی کتاب کے اندر نا نیوٹن نے حرکت کے قوانین بیان کیے اس میں جو سب سے آخری قانون اس نے بیان کیا وہ آپ پڑھیے گا یا پوچھیے گا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے عمل اور رد عمل برابر لیکن سمت میں مخالف ہوتے ہیں یہ نیوٹن نے قانون لکھا ہے اس قانون کے تحت آپ اس مثال کو لائیں اس پر جب آپ کسی کی کتاب کی بے حرمتی کریں گے کسی کی نبی کی شان میں بے ادبی کریں گے وہ دیکھو بھی جو ہوئے گا وہ پھر کرے گا پھر اس کو شدت پسندی کہنا یہ مناسب نہیں ہے اور رہی بات ان کے معاملات کی ہم کہتے ہیں باخدا ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی یہ تعلیمات نہیں ہے قرآن یہی کہتا ہے جس نے جتنا اور جو کیا ہے اس کے لیے اتنا ہی بدلا کیا بس اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آج بھی ہم یہ کہتے ہیں حالانکہ وہ بائبل وہ نہیں جو اللہ نے نازل کی وہ تورات اور وہ زبور وہ نہیں جو اللہ نے نازل کی اس کے باوجود ہم ایمان رکھتے ہیں آج بھی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے کب بے ادبی کی ہے ہم نے کب ان کے لیے یہ معاملہ کیا اور میں نے خود دیکھا ہے قرآن کے ورقے پھاڑ کے پھر ان پہ تحریر لکھی ہوئی ہے مسلمانوں پہ جو لعنت کی وہ انہوں نے کی نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی بڑے سخت الفاظ لکھے ہوئے تھے آپ اندازہ کریں اور کوئی بندہ میں تو وہ الفاظ سن ہی نہیں سکا نا میں تو اس بندے کی زبان سے بھی وہ الفاظ نہیں سن سکا میری تو جرت ہی نہیں ہوئی کہ یار میرے نبی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے اور نہ میری جرت ہے کہ میں آپ کو وہ بتا سکوں ایسی سچویشن میں آپ کہتے ہیں کہ اب امن ہو اور بھائی کسی کے باپ کو گالی دینا کسی کی ماں کو گالی دینا یہ ایک طرف اور جن کے قدموں پہ لاکھوں باپ اور مائیں قربان ہو جائیں ان کی بات ہے تو پھر چپ کرے بندہ پھر کیا کریں اور ہمارا قانون آپ کے سامنے ہے اگر یہ سچویشن رہتی اور سویڈن کے اندر جو معاملہ بنا تھا اسی وقت اس پر گرفت ہوتی تو یہ معاملہ کبھی بھی نہ بنتا اس لیے میرے بھائیوں ان کو جو پیغام دینا وہ اپنی جگہ پر ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی دیکھیں حقیقت بات ہے ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں اپنا محاسبہ کر لیں ساڑھے چکنے نے جنہوں نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ادب کی بات ہے ختم شریف پڑھا جا رہا ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کی تلاوت کی جا رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں سنا ہی نہیں جا رہا یہ ادب ہے قرآن کا اور بھائی ایسی تو مسلمان وہ تو ٹھہرے کافر وہ تو تھے یہودی وہ تو ہیں عیسائی انہوں نے کی گئی ہے ہماری جو مسلمان ہے ان کا یہ لیول ہے دکان پہ ہم نے ٹیلی ویژن آن کیا ہے لگایا ہوا ہے قرآن ادھر سے کسٹمر آ رہے ہیں ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں اے قرآن دا ادب ہے بھائی اذا قرئ القرآن فاستمعوا توجہ کے ساتھ سنا جائے ہماری توجہ کدھر ہوتی ہے سن رہے ہوتے ہیں ہم کان ہوتے ہیں ادھر پتہ چل رہا ہے ادھر تلاوت لگی ہے لیکن توجہ کوئی نہیں ہوتی اس لیے میرے بھائیوں ہم معاشرے کے یہ جو پہلو ہیں اہم پہلو اس پر بھی غور کریں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو کتنا قرآن پڑھایا اور ان کو سکھایا یا آج خود سے ہم کتنا قرآن صرف یہی سورہ فاتحہ ہوندی جی مینوں 4 کول ہوندے نے یا 30 پارے دیاں مینوں آخری 10 سورتاں ہوندیاں نے وہ میں نماز پڑھ لینا لو جی میرا تو ٹھیک ہے بس اتنا ہی ہے تو اس لیے میرے بھائیوں غور کرنے کی توجہ کرنے کی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین